بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته۔ بحمد اللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا کے احسان و کرم سے ہم نے قبل ازیں یعنی کل نہیں پرسوں نماز کے بارے میں پڑھا تھا۔ کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ یہاں نماز نہیں ہے، مفتاح الجنہ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ مفتاح الجنہ نہیں، کون اٹھا کے لے گیا؟ اب آپ کے سبق کا دوسرا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی حمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں آپ نے باتوں کو سنا تھا۔ نماز میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو شرط کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شرط۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے۔ شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود۔ پنکھا چل رہا ہے، شرط کیا ہے؟ پنکھا چل رہا ہے، ٹیوب لائٹ روشن ہے، ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، بشرطے کہ بجلی ہو۔ ان کے چلنے کے لیے بجلی کیا ہے؟ اگر شرط ختم ہو گئی تو مشروط کسے کہتے ہیں؟ جس پر شرط لگائی گئی۔ مشروط کسے کہتے ہیں؟ جس پر شرط۔ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے۔ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے۔ میں دیکھ سکتا ہوں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے طاقت دے۔ اذا فات الشرط، شرط ختم ہو گئی تو مشروط خود ختم ہو گیا۔ بجلی چلی گئی، پنکھا خود بند۔ پنکھا کیوں بند ہو گیا؟ اس کی شرط جو تھی چلنے کی جاتی رہی۔ پنکھا چلنے کے لیے شرط ہے کہ بجلی موجود ہو، کوائل اس کے ٹھیک ہو، کنیکشن اس کا بحال ہو۔ ان صورتوں میں یہ شرطیں پائی جائیں تو پنکھا چلے گا، اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پنکھا چلے گا مگر ہوا نہ دے۔ پنکھا تو چلتا ہو مگر ہوا نہ دیتا ہو تو کون سی شرط فوت ہو گئی؟ غور کریں ذرا، بالکل کامن سینس کا ایک سوال میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ پنکھا چل رہا ہے مگر ہوا نہیں دے رہا، کون سی شرط ختم ہو گئی؟ جی پر نہیں ہے، پر بھی ہو تب ہوا دے گا، یہ بھی شرط ہے۔ پر ہوں، بجلی بھی ہو، کنیکشن بھی ہو، مگر وہ پھر بھی نہ چلے، ہوا نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ کوائل اس کے ٹھیک نہیں ہے۔ کوائل بھی ٹھیک ہو، بجلی بھی ہو، نہ چلے تو کنیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ بات سمجھے نا؟ کوئی بھی شرط فوت ہو جائے گی تو پنکھا ہوا نہیں دے گا۔ جس طرح یہ شرط کسی بھی شے کے اس بحال ہونے کے لیے، باقی ہونے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہوتی ہیں، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ چیزیں شرط ہیں۔ اور سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ بے ایمان کی نماز قبول۔ اگر کوئی کافر ہے وہ نماز پڑھے تو کافر کی نماز قبول۔ عبادت کے لیے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ بحمدللہ تعالیٰ آپ قبل ازیں توحید و رسالت کے تحت بالتفصیل سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے نماز کی ادائیگی میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت کا ہونا۔ کیا بلا؟
طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو. طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو. اگر پاکیزگی نہ ہوگی تو ایسی صورت میں نماز منعقد ہی نہیں ہوتی. رب کائنات فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اب میں آیا بارکہ کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل آپ سے سوال کروں گا. بتائیے وضو کے فرض کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ رب کائنات فرماتا فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تم کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کی شرائط میں نہ، یہ ضروری ہے، یہ وضو کے فرائض ہیں. اور نماز کی شرائط یعنی نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں کہ جن کے سوا نماز منعقد ہی نہیں ہوتی، ان کو کیا کہا جائے گا؟ نماز کی شرائط. ان میں پہلی شرط میں نے کیا بلا بتایا آپ کو؟ نمازی کا پاک ہونا، وقت کا پایا جانا، سطر کا ڈھانپنا، حرم کعبہ کی طرف چہرے کا ہونا. پہلے میں نماز کی اس شرط کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو میں نے طہارت کا نام دیا کہ کتاب الطہارہ کے اعتبار سے، طہارت کے باب کے اعتبار سے آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گفتگو ہوگی. طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، اور اس کے الٹ کو حدث کا نام دیا جاتا ہے. اصطلاح فقہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ حدث. لفظی معنی ہوتا ہے ٹوٹنا. لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ حدث کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حادثہ. کیا بنا؟ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جانا، کسی کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا حادثہ کا نام دیا جاتا ہے. حدث کی دو قسمیں ہیں. ایک کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتے ہیں؟ حدث اصغر، چھوٹا ٹوٹنا. ایک کو کہا جاتا ہے حدث اکبر، یعنی بڑا ٹوٹنا. چھوٹے ٹوٹنے سے مراد ہوتا ہے وضو کا نہ ہونا، اور بڑے حدث سے مراد ہوتا ہے کہ جسم کا ناپاک ہونا. میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی یا نہیں آئی؟ چھوٹے حدث اصغر سے مراد کیا ہے؟ کسی کا بے وضو ہونا. اور حدث اکبر سے مراد کیا ہے؟ کسی کا بے غسل ہونا. بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. اور آپ اس کے پس منظر کو سمجھ گئے ہیں بے غسل ہونے کو، کہ کسی آدمی کو، کسی خاتون کو غسل کی ضرورت ہو، غسل واجب ہو چکا ہو تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اگر وضو نہ ہو تو حدث اصغر کہتے ہیں. میں بار بار جو جملے نہیں دہراؤں گا، حدث اصغر اور حدث اکبر کو یاد رکھ لیجئے. نمازی کے حدث اصغر و اکبر سے پاک ہونا. حدث اصغر سے نمازی کا بدن پاک تو ہوتا ہے مگر خوب پاک نہیں ہوتا. پاک تو ہوتا ہے مگر بہت اچھی طرح پاک نہیں ہوتا. ہوتا تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا. کیونکہ بغیر وضو کے مسجد میں جایا جا سکتا ہے. حدث اصغر ہے نا، بغیر وضو کے جسم پاک ہے، مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن حدث اکبر ہو تو اب مسجد میں پتہ چلا کہ حدث اصغر کے ساتھ جسم پاک تو ہوتا ہے لیکن اعلیٰ ترین طریقے سے پاک نہیں ہوتا. آپ نے رب کے دربار میں حاضر ہونا تو اعلیٰ ترین طریقے سے پاک ہو کے آئیں گے. لا یمسہ الا المطہرون. اسی طرح قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا ہے تو بہت اچھی طریقے سے پاک ہوں گے، مطہر بنیں گے. لا یمسہ، اس کو کوئی مس نہ کرے، الا المطہرون، سوائے اس کے جو بہت پاک ہے. اس لیے اگر حدث اصغر والا قرآن کریم کو نہیں پکڑ سکتا تو حدث اکبر والا پکڑ لے گا، بدرجہ اولا نہیں پکڑے گا.
تو نمازی کا بدن، نمازی کا لباس اور نمازی کی جائے نماز پہلے بتا چکا ہوں۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان، نہ ظرف مکان، سجدہ کرنے کی جگہ، ظرف مکان سجدہ کرنے کی۔ مصلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ ادا کرنے کی جگہ۔ جائے نماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا معنی ایک ہی ہے، سب کا معنی مصلی عربی میں، جائے نماز فارسی میں، نماز پڑھنے کی جگہ اردو میں۔ مصلی، جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ، تینوں کا بالکل ایک ہی معنی ہے۔ البتہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، ہم عرف میں مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ بنائی ہی سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہے، اس لیے وہ جگہ جو سجدہ کرنے کی ہو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ جو جوتے اتارنے کی جگہ ہے، وضو کرنے کی جگہ ہے، طہارت خانے ہیں، ان کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو حصے مسجد میں شامل ہیں لیکن مسجد ہے نہیں، وہ حصے مسجد میں شامل ہیں، فنائے مسجد کہتے ہیں، مگر مسجد ہے نہیں۔ مسجد میں حد سے اکبر والے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سمجھیے کہ جائے نماز، نمازی کا لباس اور نمازی کا بدن نجاست سے، پلیدی سے، ہر طرح کے حدث سے پاک ہو۔ اب پھر دوسرا سٹیپ پہ آ جائیے۔ نجاست کی، پلیدی کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے حدث کی کتنی قسمیں تھیں؟ کون کون سی؟ جی ویسے تو شاید آپ امام بخاری ہی ہوں کہ جو سنیں وہ یاد رکھتے چلے جائیں، لیکن اگر کوئی میرے جیسا ہو تو وہ لکھ لے تاکہ نا بات کا سمجھنا آسان ہو۔ پہلے حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ حدث اصغر اور حدث اکبر۔ اب دوسرے سٹیپ پہ آ جائیے۔ نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، پلیدی کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے حقیقی، ایک ہے حکمی۔ کون کون سی ہیں؟ آپ نا گھر جا کر لکھ ضرور لیں، اور اگر آپ کو یاد نہ رہے نا تو پھر پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا، دوبارہ دہرا دیں، مجھے حقیقی حکمی کا یاد نہیں رہا۔ ایک نجاست ہے حقیقی، ایک ہے حکمی۔ حقیقی نجاست سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر کوئی نجاست جو نظر آتی ہے آپ کے بدن یا کپڑوں کو لگ جائے، جس طرح پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گوبر وغیرہ ہے، گندگی ہے، خون ہے، پیپ ہے، کوئی بھی پلیدی اگر آپ کے بدن یا لباس کو لگ گئی تو پھر نماز، اگر آپ کے جائے نماز جس جگہ کھڑی ہو کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اگر وہاں وہ پلیدی موجود ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ پنکھے کے ہوا دینے کے لیے شرط ہے اس کے پر بھی موجود ہوں، کوائل بھی درست ہوں، کیپیسٹر بھی ہو، کنیکشن بھی ہو، بجلی بھی ہو، یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو تب پنکھا ہوا دیتا ہے۔ اب پہلی شرط جو طہارت ہے، نمازی کا بدن، اس کا لباس، وہ جگہ جس جگہ کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھنی ہے، نجاست حقیقی اور حکمی دونوں سے پاک ہو۔ نجاست حقیقی میں نے آپ کو بتایا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نجاست حکمی کیا ہے؟ وہ نجاست دیکھنے میں نظر نہ آئے مگر انسان کا بدن ناپاک ہو، جس کو ہم غسل کی حاجت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس کو ہم غسل کی حاجت کہتے ہیں، وہ نجاست لگی ہوئی نظر نہیں آتی مگر ہمارا بدن ناپاک ہوتے ہیں، اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں، حقیقی نجاست نہیں کہتے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اے کریم پروردگار تیرا کتنا احسان اور تیرا کتنا کرم ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا، ایمان والا پلید نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی بھی پلید، پھر کہہ دیجئے ایمان والا کبھی بھی پلید،
اس سے مراد ہے وہ حقیقی پلید نہیں ہوتا، حکمی پلید ہوتا ہے۔ کافر حقیقی پلید ہے، کافر ہے، آپ اس کو 1000 دریا کے پانی سے غسل دے دیں وہ پاک نہیں ہوتا۔ ایمان والا ایک بالٹی پانی سے پاک ہو جاتا ہے، پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر کے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً پلید ہوتا ہی نہیں ہے، حکماً پلید ہوتا ہے۔ کیا بلا یہ حکماً پلید ہوتا ہے، حقیقتاً پلید نہیں ہوتا، کیونکہ اس نبی کے دامن سے وابستہ ہے جو پاکوں میں پاک ہے، اس کے دامن سے وابستہ، اس سے حقیقی پلید نہیں ہوتا۔ حقیقی اور حکمی نجاست میں فرق ہے، حکمی نجاست کا ایک ذرہ بھی، حقیقی نجاست کا ایک ذرہ بھی باقی ہو تو پاکیزگی نہیں ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا، اگر آپ گوبر کو ٹکڑا لے لیں، گوبر کا ٹکڑا سوکھا ہوا گوبر لے لیں، آپ چاہیں کہ میں اس کو پانی سے دھو کر پاک کر لوں گا، کہ آپ پاک ہو جائے گا؟ کیمیکل سے دھونا شروع کر دیں، صابن لگا کے گوبر کو پاک ہو جائے گا؟ جب تک اس کا آخری ذرہ موجود ہے وہ ناپاک ہی رہے گا۔ یہ حقیقی نجاست ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کو گندگی لگ جائے، آپ ہاتھ دھوئیں تو یہ عارضی طور پر ناپاک ہوا تھا، حقیقتاً ہاتھ ناپاک نہیں تھا، وہ ناپاکی عارضی تھی جو دور ہو گئی۔ اب سمجھیے، نمازی کا بدن حقیقی نجاست سے بھی پاک ہو اور حکمی نجاست سے بھی پاک ہو۔ اتنا سبق آپ نے یاد کر لیا؟ تھوڑا سا آگے بھی پڑھاؤں، یاد رہے گا؟ بتائیے حدث کی کتنی قسمیں تھیں؟ کون کون سی؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ حقیقی کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ کیا بلا حقیقی کی؟ ایک ہے نجاست غلیظہ، ایک ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ غین لام ضا آگے ہا، غین لام یا ضا آگے ہا، غلیظہ غلیظ سے گاڑھا پن۔ ہم لفظ غلیظ گندے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن لفظی معنی اس کا گاڑھا پن ہوتا ہے۔ خفیف، خوا فا یا اور فا، خفیف۔ خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ خفیف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلکا۔ نجاست غلیظہ بڑی نجاست، نجاست خفیفہ ہلکی نجاست۔ ان دونوں کی اب الگ الگ ڈیفینیشن ہے، الگ الگ ان کی تعریف ہے۔ نجاست غلیظہ کس نجاست کو کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور آپ اپنے ذہن کو حاضر کر کے اپنے ذہن کا امتحان بھی لیں، گھر جا کر ان چیزوں کو لکھیں بھی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی یادداشت کتنی اعلیٰ ہے۔ اگر اعلیٰ ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اعلیٰ نہ ہو تو پھر دعائی لے لیجئے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہی ہے نا۔ تو نجاست کی کتنی قسمیں میں نے بتائیں؟ کون کون سی؟ نجاست غلیظ اور نجاست، ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ نجاست غلیظہ کے لیے فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بدن، کسی کے لباس یا جائے نماز کو نجاست غلیظہ لگی ہو اور وہ اپنی مقدار میں 1 درہم سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ اعلیٰ نہیں ہے۔ نماز ہو جائے گی اگرچہ اعلیٰ۔ پنکھا آہستہ آہستہ چلتا ہو تو کیپیسٹر ویک ہو چکا ہے نا، ہوا تو دے گا مگر دے گا کم دے گا، کیپیسٹر چینج کر دے گی تو، یا پھر تھوڑی قوت کا لگا ہوا ہے، 3 پوائنٹ کا لگنا چاہیے تھا، 2.5 پوائنٹ کا لگ گیا ہے، اب ہوا تھوڑی دیتا ہے۔ نماز ہو جائے گی مگر اعلیٰ نہیں ہے۔ کتنا لگے؟ نجاست خفیفہ کتنی لگی ہو؟ 1 درہم سے کم۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3 ماشیں، اور سائز کے اعتبار سے جو روپیہ رائج الوقت ہے وہ ایلومینیم کا بنا ہوا جو چھوٹا سا سکہ روپے
پہلے 54 کا جو سائز ہوا کرتا تھا، آج کل وہ روپے کا سائز، اتنی مقدار میں اگر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو نماز درست نہیں، اس سے کم مقدار میں ہو تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اتنی بھی نہ لگی ہوئی ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ نجاست خفیفہ، اگر کسی کے کپڑے کا 1/4 حصہ عضو نجاست غلیظہ سے نہ خفیفہ سے سن ہو جائے نماز نہیں ہوتی، اس سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ آپ آہستہ بولیں، شاید میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اس سے کم ہو تو نماز، اس مقدار میں ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ کھڑی ہو کر سوال کر لیں، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ نجاست غلیظہ کون کون سی اشیاء ہیں؟ ان میں بعض چیزوں کا نام لوں گا، ساری میں نہیں بتا سکتا، وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ بعض چیزیں، انسان کے بدن سے نکلنے والا وہ مادہ جو اس کے وضو کو توڑ دیتا ہے، پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ، یہ سب کچھ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کے جسم سے نکلنے والے ہر وہ رطوبت، ہر وہ شے جو اس کا وضو توڑ دیتی ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ بعض حضرات نے مادہ مخصوص کے لیے نجاست خفیفہ گنا ہے، مادہ مخصوص کے لیے نجاست خفیفہ گنا ہے۔ خواتین بیمار ہو جاتی ہیں، ان کے جسم سے ایک مخصوص مادہ نکلتا ہے، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، علماء کے نزدیک یہ مادہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا، کراہت ہوتی ہے، اس مادہ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی صورت میں وہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے لفظ لیکوریا استعمال کیا جاتا ہے۔ بات حیا کی ہے لیکن بتانا ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے مرض کی خاتون ہو، اس کو ایسا مرض ہو تو وہ نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ ایسا مرض ہے وہ نماز کیسے پڑھے، اگرچہ اس کے لباس کو اس سے یہ مادہ لگ بھی جائے تب بھی نماز ناپاک نہیں مانا جائے گا، نماز پڑھے گی۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ میں نے پہلے کہا کہ میں سب کو تو نہیں بتا سکوں گا لیکن بعض باتیں تو بتا رہا ہوں نا۔ پیشاب، پاخانہ، پیپ، خون اگر کپڑے کو اتنی مقدار میں لگ جائے کہ سارے کا مجموعہ 1 درہم کے برابر ہو جائے تو نماز، خدا نخواستہ کسی کے جسم پر ہلکی سی پھنسی تھی، وہ چھوٹا سا پھوڑا تھا، معمولی سا زخم تھا، یا صبح سو کے اٹھا تو رات اس کی کشتی مچھر سے ہوتی رہی تھی، اور مقابلہ میں مچھر بیچارہ ہلاک ہوتا رہا، اس کے جسم کے کپڑوں پہ جا بجا مچھر کے خون کے دبے ہیں، حقیقت میں یہ خون مچھر کا نہیں تیرا اپنا ہے۔ اب ان سب کو جمع کر کے دیکھ، اگر وہ سارا ملا کر 1 درہم کے برابر ہو گیا تو وہ لباس پہن کر نماز، خون یا پیپ کسی پھوڑے پھنسی سے بہ رہا ہو، وہ بار بار کپڑے کو لگتا چلا جائے، ملا کے دیکھ جتنے حصے کو لگا ہے وہ سارے ملا کر اگر 1 درہم، درہم سمجھتے آپ کتنا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے؟ 3 ماشا، اور سائز کے اعتبار سے موجودہ زمانے کے سکہ تقریباً روپے 54 کے برابر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدار کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے 3 ماشا، سائز کے اعتبار سے اتنا۔ اگر اتنا خون ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا کہ آپ دریا پر بیٹھے اپنے لباس کو دھو رہے ہیں، بہت معمولی سا خون لگا ہے، تو آپ سے کسی نے سوال کیا آپ کا فتویٰ ہے کہ اتنا معمولی خون لگ جائے جس طرح مچھر کے خون کا معمولی سا داغ، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ فرمانا کہ وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، بہتر ہے دھو لیا جائے،
چھوڑا نہ جائے. میں نے پہلے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پاک ہو. لیکن اگر اتنی بھی مقدار میں خون لگا تھا, آپ نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کس نے احساس دلایا اور تیرے بدن پر کپڑوں پر تو خون لگا ہے, دیکھیے اگر وہ خون 1 درہم سے زیادہ ہے نماز دہرا لیجئے, زیادہ نہیں ہے تو نماز آپ کی ہو گئی, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قصدن گریز کریں پڑھنے سے, بہتر ہے کہ تھوڑا بھی ہے تو دھو لیں. اسی طرح جس جگہ کھڑی ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے, یہ بات معرکۃ الآراء ہے, خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو بات میں اب کر رہا ہوں آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں. بلکہ نماز کے مسائل الحمدللہ تعالیٰ پچھلے سال 1 ہفتہ روزہ 7 دن کا ایک کورس کروایا تھا, وہ صرف نماز کے مسائل پر ہی مشتمل تھا. الحمدللہ تعالیٰ کافی کامیاب تھا. اگر آپ چاہیں گے تو میں پھر حاضر ہوں, نماز کے موضوع پر, روزے کے موضوع پر, حج کے موضوع پر, زکوٰۃ کے موضوع پر یوں کورس کروانے کے لیے میں حاضر ہوں. اگر آپ اتنی تعداد میں حضرات تشریف لے آئیں کہ میرے پڑھانے آنے کا فائدہ بھی ہو, تو میں بعد میں بھی یعنی میں پڑھانے پر کے لیے تیار ہوں. میں بتا رہا تھا کیا بنا جائے نماز, جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کی اب چند صورتیں ہیں وہ آپ پیش نظر رکھیں. میں نے ابھی کیا بتایا, جس جگہ نماز پڑھنی وہ پاک ہونا چاہیے کہ نہیں, کن نجاستوں سے, خفیفہ سے اور غلیظہ سے. حقیقی اور حکمی نجاست تو انسان کے بدن سے متعلق ہے نا, حقیقی اور حکمی نجاست انسان کے بدن سے متعلق ہے. جو حقیقی نجاست ہے اب یہ زمین سے بھی متعلق ہے. اگر وہ زمین ناپاک ہو, مثلا وہاں جانور نے یا انسان نے پیشاب کیا تھا, یا گوبر تھا, یا بچے نے پاخانہ کیا تھا, یا گھر کی مرغی وغیرہ نے بیٹ کی تھی, اس کو اٹھا لیا گیا مگر اس کا اثر باقی ہے, اس کی نمی نے زمین کو گیلا کر دیا. سورج نے اگرچہ اس کو سکھا دیا ہے لیکن اس جگہ سے اس کا احساس ہو رہا ہے, پیشاب کی بو آ رہی ہے, پخانے کی بو آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تو ایسی صورت میں وہ جگہ پاک ہوگی کہ ناپاک؟ آپ اس پر براہ راست کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اگر اس ناپاک جگہ اور آپ کے قدموں کے درمیان کوئی موٹی شے حائل ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. کیا میں نے کہا بھلا؟ اگر آپ کے پاؤں اور اس جگہ کے درمیان, آپ کی جائے سجدہ نماز پڑھنے کی جگہ اور اس زمین کے درمیان کوئی موٹی شے حائل ہو گئی ہے, مثلا آپ نے ایک تختہ وہاں بچھا لیا, پھٹا, اس پر کھڑی ہو کر نماز پڑھیں گے تو اب آپ کے پاؤں پاک جگہ پہ لگ رہے ہیں یا ناپاک جگہ پہ, سجدہ کی جگہ کر رہے ہیں, نیچے زمین کیا تھی. اب زمین کی ناپاکی آپ کے سخت پوش کی وجہ سے آپ کے بدن پر اثر انداز نہیں ہوگی, نماز آپ کی ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے وہاں موٹی چٹائی بچھا رکھی ہے, باریک کپڑا نہیں ہے کہ جس میں سے اثر اوپر آ جائے, باریک کپڑا نہیں, یاد رکھیے میں لفظ موٹا بھی کہہ رہا ہوں, موٹی چٹائی بچھا رکھی ہے کہ جس سے اس کا اثر بالکل اوپر نہیں آ رہا ہے. ایسی صورت میں چونکہ آپ کے بدن اور زمین کے درمیان ایک پاک کپڑا یا چٹائی یا لکڑی حائل ہو چکی ہے, اس لیے آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایک حکم لگایا جاتا ہے اپنے جوتے اتار لو. بات کہتی حدیث سے ثابت ہے حضور نے بمیں جوتے نماز ادا فرمائی. بالکل ٹھیک ہے, یہاں وہ صورت ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا. اگر وہ جگہ ناپاک ہو, کیا بھلا جگہ, آپ کے جوتے ہیں پاک, آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہوں, وہ جگہ پر کھڑے ہوں گے تو کس جگہ کھڑے ہوئے آپ؟ ناپاک جگہ پر. کس جگہ کھڑے ہوئے آپ؟ ناپاک. وہ جگہ سوکھی ہوئی ہو, یاد رکھیں گیلی ہو تو جب آپ کا جوتا اس پر لگا جوتا بھی ناپاک ہو گیا. میں نے جو جملے ادا کیے ہیں وہ غور سے سن لیں. جگہ ناپاک ہو, آپ کا جوتا پاک ہو, اس کو نجاست نہ لگی ہوئی ہو, آپ وہاں کھڑے ہو گئے, آپ ناپاک جگہ کھڑے ہوئے ہیں یا پاک جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ناپاک. نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ نے اپنے جوتے اتارے, جوتے اتار کر جوتوں پر پاؤں رکھ لیا, نیچے زمین تھی ناپاک,
اب آپ کے پاؤں اور ناپاک زمین کے درمیان کوئی موٹی شے حائل ہو گئی کہ نہیں؟ اب نماز ہو جائے گی؟ اب ہو جائے گی۔ جوتے پہن کر کیوں نہیں ہوئی؟ جوتے اتار کر کیوں ہوگی؟ جوتوں پر پاؤں رکھ لیے، جوتوں میں پاؤں ڈالے تو نہیں ہوئی، جوتوں پر پاؤں رکھ لیے تو کیوں ہو گئی؟ جب تو نے جوتے پہننے تھے تو جوتے تیرے لباس کے حکم میں تھے کہ تیرے جسم کا حصہ ہیں، جس طرح لباس جسم کا حصہ۔ جب اتار لیے تو اب وہ جائے نماز یا تختہ کے حکم میں آ گئے ہیں، کیا وہ تیرا لباس باقی نہیں رہ گئے؟ بات کی سمجھ آئی میرے بھائی کہ نہیں آئی؟ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب دوسری صورت کہ آپ کے جوتے ناپاک ہوں، جس جگہ کھڑی ہو کر آپ نے نماز ادا کرنی ہو جگہ پاک ہو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جوتے کیوں جوتے اتاریں گے؟ کہ جوتے ناپاک ہیں۔ آپ جوتوں کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، اب ننگی زمین پہ پاؤں رکھیں گے کہ پاک جگہ۔ اب تیسری صورت، جوتے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، اب آپ جوتے پہن کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے بلا۔ ہاں مسئلہ آپ نے بتانا ہے، میں سمجھا چکا ہوں، پڑھ سکتے ہیں؟ میرے نبی نے اسی طرح پڑھا ہے کہ نالین مقدس بھی پاک ہیں، جس جگہ کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ وہ جوتا بھی پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہے، تو جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز جنازہ۔ دوسری نماز کے لیے چونکہ شرط ہے پاؤں کی انگلیوں کا اس طرح کر کے ہونا، اس لیے اگر نالین جوتوں کا تلوا اتنا نرم ہو تو پھر جوتے پہن کر دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح موزے چمڑے کی ہوتے ہیں نا، جوتا کس چیز کا ہوتا ہے؟ چمڑے کا۔ موزے میں اور جوتے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ موزے کے نیچے تلوا نرم ہوتا ہے جو آسانی سے مڑ جاتا ہے، جوتے کا تلوا موٹا ہوتا ہے، آسانی سے مڑتا نہیں ہے۔ اگر تیرے جوتے کا تلوا بھی تیرے موزے کے تلوے کی طرح نرم اور گداز ہو اور پاک ہو تو پھر تو نماز پڑھ سکتا ہے جوتے پہن کر بھی۔ آپ کو کئی لوگ بخاری شریف کے حدیث دکھائیں گے کہ حضور نے جوتے پہن کر نماز پڑھی، وہ اس قسم کے نالین مقدس سے کہ جس طرح یہ کیا موزہ ہوتا ہے کہ اس کا تلوا اتنا نرم ہو کہ آسانی کے ساتھ مڑ جائے، تو ایسا اگر جوتا ہو تو پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس جگہ کا پاک ہونا بھی، نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا، نمازی کے بدن کا پاک ہونا اور نمازی اس جگہ کا پاک ہونا۔ نجاست غلیظہ کے بارے میں میں کہہ رہا تھا، انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ رطوبت جو اس کے وضو کو توڑتی ہے، پیشاب، پخانہ، پیپ اور خون۔ یہ جانور چوپائے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یاد رکھیے جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ کیا بنا؟ جس کا گوشت حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ جس پرندے کا گوشت حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں۔ جس پرندے کا گوشت حلال ہے اس کے، تو آپ جا کے چڑیا کا گھونسلہ نہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ شاہ جی نے بتایا ہے کہ حلال ہے انڈے، چلو آج چڑیا کے انڈے ہی کھاتے ہیں۔ نہیں، میں ویسے بتا رہا تھا کہ جس کا جانور کا گوشت حلال ہے اس کے دودھ اور انڈے بھی حلال ہیں، جس کا گوشت حرام اس کا دودھ اور انڈے بھی حرام ہیں۔ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی بتا دوں، یاد رکھیں گے آپ؟ جی، وہ جانور جو چوپائے ہیں، چار ٹانگوں والے جانور ہیں، وہ جانور جو چوپائے ہیں، ان میں جس جانور کے یہ کیل ہیں جس کو ہم سوئے کہتے ہیں، یہ تیز دانت، چار دانت سامنے والے، ان کے ساتھ والا جو دانت دائیں بائیں چار دانتوں کے ساتھ، ان کو کیل کہتے ہیں، عربی میں اناب یا انیاب کہتے ہیں۔ جن جانوروں کے یہ سوئے ہیں وہ جانور درندے ہیں، حرام ہیں، جن چوپاؤں کے نہیں ہیں وہ حلال ہیں، سوائے اونٹ کے۔ اونٹ کے ہیں مگر وہ حلال ہیں۔ باقی آپ جانور دیکھیں اپنے گھر میں، گائے، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، ان کے یہ
سیڈوں والے کیل نہیں ہیں، وہ دانت صرف ہیں جو گھاس کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ درندوں کو یہ دانت جانور کو چیرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر وہ جانور جس کے کیل ہیں سوائے اونٹ کے وہ حرام ہے چپایا، جس کے نہیں ہے وہ حلال ہے۔ پرندے، اڑنے والے جانور، ہر وہ پرندہ جو پنجے میں پکڑ کر چونچ سے نوچ کر کھائے وہ حرام ہے، جو ایسے نہ کرے وہ حلال ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ آسان ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک ہی دیگچی میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو کھچڑی بن جاتی ہے، کھچڑی نہ بن جائے، بس رکھنا جدا جدا ہے ان چیزوں کو۔ طوطا ایک ایسا جانور ہے کہ جو پھل کو پنجے میں پکڑتے ہیں اور چونچ سے نوچ کر کھاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حلال گنتے ہیں، حنفیہ حلال نہیں گنتے۔ امام مالک اس کو حلال گنتے ہیں کہ وہ جانور نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا، وہ پھل کھاتا ہے، فرماتے وہ حلال ہے، لیکن حنفیہ اس کو بھی حلال نہیں گنتے۔ بہرحال اب سمجھیے، حلال چوپایا اس کا گوبر مینگنی نجاست غلیظہ ہے، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ ہر حلال چوپایا اس کا گوبر مینگنی نجاست غلیظہ ہے اور اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جا رہا تھا، کوئی جانور ایسا جو حلال جانور ہے، اس کے پیشاب کا کوئی چھینٹا اس کے لباس پر پڑ گیا، بشرطے کہ اس میں گوبر نہ ملا ہو۔ جہاں بھینس وغیرہ بندھی ہوئی ہوتی ہے وہاں تو گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، فرش پر بھی۔ اب اگر فرش پر پیشاب گر کے ری ایکشن رد عمل کے طور پر چھینٹے اڑیں گے تو ان میں گوبر شامل ہوگا کہ نہیں؟ وہ نجاست خفیفہ ہوں گے یا غلیظہ؟ نجاست غلیظہ ہوں گے نا، تو وہ لباس کو کیا کر دیں گے؟ ناپاک کر دیں گے۔ نجاست خفیفہ اگر 1/4 حصہ عضو کو، مثلا یہ بازو ہے تو 1/4 حصے سے کم ہے، تو ایسی صورت پہ نماز ہو جائے گی، 1/4 کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے میرے وہ دوست بھی ہوں گے جن کے ہاں گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ دودھ دینے والے جانور ہوں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بالٹی میں ہم پانی لے کے جاتے ہیں، اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد والا کیا ہوتا ہے جی؟ دودھ والے حصے کو دھونا، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، وہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، پانی میں دودھ ڈالتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ وہ اس یہ قسم اٹھانے پر تیار ہوتے کہ ہم نے پانی دودھ میں، کیونکہ پانی پہلے ہوتا ہے دودھ بعد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پانی میں دودھ ڈالتے ہیں، دودھ میں پانی تو ڈالتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ پہلی بات کہ وہ اس حصے کو دھونا مقصود ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے دودھ کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ایسے ہے نا، تو وہاں پیشاب بھی لگا ہوتا ہے اور گوبر بھی، دونوں چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، برتن ایک ہوتا ہے، ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر ایک چھینٹا دیتے ہیں دودھ والی جگہ پر، دودھ پر چھینٹا دیتے پانی کا، پھر اپنے ہاتھوں سے ملتے ہیں اس کے تنوں کو، دوبارہ پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں۔ ہاتھ ناپاک ہو گیا کہ پاک؟ اور نجاست بھی کون سی ہیں؟ خفیفہ نہیں، غلیظہ نجاست ہے۔ دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈالا تو اب پانی کیا ہو گیا جی؟ اب جتنا چاہیں دھوتے رہیں، پاک ہوا کہ ناپاک ہوا۔ پھر وہ قطرے ابھی گر رہے ہوتے ہیں، یہ برتن جس میں پانی تھا وہ کیا بنا؟ وہ بھی ناپاک ہو گیا، ہاتھ ہے یہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر جو دیانت دار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس پانی کو پھینک دیتے ہیں، برتن خالی کر لیتے ہیں، پھر اس میں دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ قطرے بھی گر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں، برتن بھی اس پانی سے گیلا ہو کر ناپاک ہوتا ہے۔ اب دودھ کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھر ہم اس کو بیچیں گے
کیا بیچا؟ ناپاک تو حرام ہوتے ہیں، حلال بیچا کہ حرام بیچا؟ پھر اس کی کمائی؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ کہنے لگے شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، کیوں؟ بیچارہ پروانہ جل مرے گا۔ وہ کیسے؟ یہ وہاں سے رس چوسے گی، رس کا وہ شہد بنائے گی، شہد کے ساتھ موم ہوگا، موم کی موم بتی بنے گی، وہ جلے گی، پروانہ جل جائے گا۔ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو روکو دو۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ وہ لینے والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے صورتحال کیا ہے، کہ صحیح تھی کس دھویا گیا کہ نہیں دھویا گیا، وہ تو خرید لیتا ہے دودھ، مگر بیچنے والے کا حال کیا ہے؟ خدا را اپنے رزق حلال کو حرام نہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق و ہمت دے کہ ہم حلال استعمال کریں۔ تو میں بتا رہا تھا نجاست کی قسمیں دو ہیں، حقیقی اور حکمی، اور ان کا الگ الگ حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شرط۔ یہ کیا ہے؟ ایک شرط۔ اور دوسری شرط سطر کا ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سطر کا ڈھانپنا ہونا نہیں، سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ میں نے لفظ چھپا ہوا چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سطر کا چھپا ہوا ہونا، سطر کا ڈھانپنا۔ مرد کے لیے سطر کون سا حصہ ہے؟ آپ آگے تشریح لیں، یہاں سے آپ کی آواز نہیں مجھے سنے گی۔ سطر والا مرد کے لیے کون سا حصہ ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ آپ اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، آپ کو بہت اونچی اونچی بولنا پڑے گا، میرے پاس تو میک ہے۔ جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرما رہے ہیں کہ گدھے کے متعلق کیا حکم ہے، وہ حلال ہے کہ نہیں حلال؟ میرے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ گدھے کو بھی، گھوڑا امام مالک کے نزدیک حلال ہے، حنفیہ کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے گھریلو گدھوں کو اور متع کو، ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ پہلے گھریلو گدھے حلال تھے، کھائے جاتے تھے۔ اس دن بھی صحابہ کرام نے گدھوں کا گوشت ہانڈیوں میں ڈالا ہوا تھا اور پک رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہنڈیاں بھی توڑ دو، یہ بھی چیز پھینک دو۔ اس دن سے گدھے کا گوشت حرام ہوا۔ کب سے؟ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ کب؟ غزوہ خیبر کے موقع پر گدھا حرام ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مرد کے لیے بلا سطر کون سا حصہ ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں سے نیچے تک۔ اس میں ناف شامل ہے، گھٹنے شامل ہیں۔ ناف کے اوپر کپڑا یعنی ناف چھپی ہوئی ہونی چاہیے، گھٹنوں سے نیچے یعنی گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ حصہ مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کے لیے سطر والا کیا ہے؟ اچھا، سطر کا معنی کیا ہوا؟ چھپانے والی شے۔ تو مستورات کا معنی کیا ہوا؟ وہ چیزیں جن کو چھپایا جاتا ہے۔ مستورات کا یہی معنی بنا نا۔ ہم اپنی عزت مائی بہنوں، بہی بیٹیوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ مستورات۔ ایسی جن کی نمائش نہ کی جائے، جن کو چھپایا جائے، ایسی کہ جن کی نمائش نہ کی جائے، جن کو چھپایا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اس کے برعکس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، عورت کے لیے سطر بلا کون سا حصہ ہے؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں وقت ضائع نہ ہو۔ سوائے چہرے کے، چہرے سے مراد یہ لو کان کی، کومپل، کان کی ایک لو سے لے کے کان کے دوسرے کان کی لو تک، معمول کے مطابق جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ یہ حصہ کیا کہلواتا ہے؟ چہرہ کہلواتا ہے۔ ہاتھ ان گھٹوں سے آگے، گھٹوں سے اگلا حصہ ہاتھوں کا، اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں۔ ہاتھ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ گھٹ سے شروع ہوتا ہے، کونی سے شروع نہیں ہوتا، گھٹ سے شروع ہوتا ہے۔ پاؤں کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جی ٹخنے سے شروع ہوتے ہیں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے سوا سارا جسم چھپانا عورت پر فرض ہے۔ جس طرح مرد پر ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے،
نماز کے لیے ہی نہیں، ہر حال میں، نماز کے لیے، تنہا نماز کے لیے نہیں، ہر حال میں مرد کے لیے فرض ہے اتنے حصے کو چھپائے رکھے، یعنی لوگوں سے چھپائے رکھے. غسل کرے گا یا رفع حاجت کے پھر تو اس نے کھولنا ہے حصہ. عام حالت میں بات عرض کر، ہر حالت سے مراد عام حالت ہے. عام حالت میں لوگوں کے سامنے اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے. اسی طرح عورت کے پورے بدن کا سوائے ان حصوں کے چھپانا فرض ہے. پتہ چلا جو ہم ہاف بازو والے قمیض خواتین پہنتی ہیں ان کا پہننا حلال ہے؟ آپ بتائیں. خدا را اپنی بہن بیٹیوں کو حرام سے بچا لیں، خدا را بچا لیں. حرام پہننے کی ثواب ہوگا کہ گناہ؟ یہ گناہ مسلسل ہوگا کہ وقفے وقفے سے؟ جب تک وہ پہننا ہوا ہے مسلسل گناہ ہوتا چلا جائے گا، مسلسل گناہ ہوتا چلا جائے گا. بہت عزت والے میرے بھائیوں، بہت ہی زیادہ عزت والی میری مائی بہنوں، بہو بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. آپ ان احکامات پہ عمل کریں جو میرے نبی کا حکم ہے. اپنے چہرے کو زیب و زینت دے کر ننگا نہ کریں. گھر میں ننگا کرنے کی اجازت ہے، زیب و زینت کے ساتھ نہ، پرکشش نہ بنے لوگوں کے سامنے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے. اگر کوئی آدمی آج کل گرمی کے موسم میں کچھ حبس بھی ہے، عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ تنہا قمیض پہنتے ہیں، اس کے نیچے کوئی سلوک کا بنیان وغیرہ یا ایسی چیز نہیں پہنتے جس سے جسم ننگا نظر آتا ہے، جسم کی سیاہی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خواتین کے لیے ایسا لباس پہننا شدید حرام ہے، محض حرام نہیں ہے. جتنے لوگ ان کے بدن کی جانب دیکھیں گے ان کو اس کے بدن کی وہ رنگت نظر آئے گی، ان کو شدید گناہ ہوگا. سب کے گناہ کا مجموعہ ڈر ہے کہ اس عورت کو نہ ہو جائے جو نمائش کر رہی ہے اپنے بدن کی. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، شدید احتیاط کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا تھا، اگر گرمی کے موسم میں کسی نے ایسا کرتا پہنا ہوا ہے مرد نے کہ جو کرتا اتنا باریک ہے کہ اس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اگر اس نے تہمد زیر جامہ، پاجامہ ہو، تہمد ہو یا چادر ہو، وہ پہن رکھی ہے اور وہ ناف سے نیچے ہے، ناف نظر آ رہی ہے اس کپڑے سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز ہے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے آج کل، اس کو پیش نظر رکھیں. اسی طرح جو خاتون، جو عورت، جو بیٹی، جو بہن، جو ماں، جو بہو اپنے سر پر ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے کہ جس کی باریکی سے اس کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، اس کی چٹیاں نظر آتی ہے، فقہاء کرام نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ، چھوٹی ہمشیرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آئیں. انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا تو اظہار ناراضگی فرمایا، اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کے لیے فرض ہے کہ موٹا دوپٹہ اوڑھے. ایک روایت پہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ دوپٹہ لے کے پھاڑ دیا اور اپنے پاس سے موٹی چادر عطا فرما دی کہ یہ اوڑھ، ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے کی یا بازار میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے جس سے بالوں کی سیاہی جھلک نظر آئے. معاذ اللہ، اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر بھی بازار میں نکلنے کی اجازت نہیں تو سرے سے ننگے سر نکلنے کی اجازت کب ہوگی؟ تو باریک دوپٹہ اوڑھ کر بازار میں نکلنے کی اجازت نہیں تو ہماری بیٹیاں ننگے سر بازار نکلتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس کی مغفرت نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں. عرض کیا گیا تھا دیوس کون ہے؟ میں تو وہ بے غیرت ہے جس کو حیا نہیں آتا، اس کے گھر میں جرم ہو رہا، گناہ ہو رہا تھا بے حیائی کا، اسے غیرت نہیں آتی، وہ دیوس ہوتا ہے. میں بہت عزت والی اپنی مائی بہن بیٹیوں سے بار بار یہ گزارش کروں گا کہ گھروں میں بالعموم بازار میں نکلتے وقت بالخصوص اپنے پردے کا لحاظ رکھیں. آنکھوں کی اجازت ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ پوری طرح چھپی ہوئی ہوں اور اپنی آنکھوں کو زیب و زینت والی نہ بنائیں.
غیر مردوں کے لیے جات پہ نظر نہ ہو مگر نہ ان کا گناہ بھی آپ کو ہو جائے گا. اللہ یعوذ باللہ، ڈر ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کان عورت کے سطر میں داخل ہیں کہ نہیں، اس لیے اگر دوران نماز کسی خاتون نے دوپٹہ اس انداز سے اڑا ہے کہ اس کے کان ننگے ہیں یا اس کا گلا ننگا ہے. بعض اوقات خواتین دوپٹہ اس طرح اوڑھتی ہیں کہ گردن ننگی ہوتی ہیں، لیکن گردن کا چھپانا بھی کیا ہے، غور نہیں ہم کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. گردن کا چھپانا بھی کیا ہے، فرض ہے. وہ گردن کو بھی چھپائیں، کانوں کو بھی چھپائیں، بالوں کو بھی چھپائیں. چٹیا لمبے بال ہوں تو اگر دوپٹے وغیرہ سے، چادر وغیرہ سے نیچے بال نظر آ رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی نماز درست نہیں ہوگی. اپنے بالوں کو چھپا کر نماز ادا کریں تب نماز درست ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہاف سلیب والی، آدھے بازو والی قمیض پہن کر خاتون کی نماز ہو جائے گی؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، بڑی عزت والی میری بیٹیوں، بہنوں، ماں، آپ نے محنت بھی کرنی ہے، وقت بھی صرف کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے. پابندی کا لیجئے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تاکہ آپ کی نماز قبول ہو. 2 شرطیں اب تک بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 کیا بتائیے؟ طہارت. دوسری ستر عورت. دوسری کیا؟ ستر عورت. یاد رکھیے پورے جسم کو صحیح طریقے سے لباس سے مزین کر کے نماز ادا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی. ستر کا ڈھانپنا فرض ہے، ستر کا ڈھانپنا فرض ہے، لیکن پورے بدن کا لباس پہننا میرے نبی کی سنت ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مزین کر لو. علماء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس تمہاری زینت کے لیے اتارا، اس سے مراد ہے کہ پورا لباس پہن کر نماز ادا کرو. یہ سنت مؤکدہ سمجھ لیجئے، لیکن ستر کا ڈھانپنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق دے. یہ کسی میرے دوست نے، شاگرد نے سوال کیا ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. اچھا نجاست لکھیں گے نا تو تا کے ساتھ یہ نہ لکھیں، جس طرح کے لکھتے ہیں نا اس طرح یہ نا نیچے زیر دے دیں. نیچے نجاست کے نیچے لفظ تے کے نیچے زیر دے دیں، بس اتنا کافی ہے، یہ نہ لکھیں. غلیظہ اور خفیفہ دونوں لگی ہیں لیکن اپنی اصل مقدار سے کم ہیں، لیکن ہیں دونوں تو نماز پڑھ لیں گے. اب دونوں لگی ہیں تو نماز نہ پڑھیں، بہتر یہی ہے. بلکہ میں نے پہلے آپ کو کیا بتایا، میرے آقا تو بہت ہی طیب و طاہر ہے نا. میرے آقا کے نالین مقدس کو مچھر کا تھوڑا سا خون لگ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا تھا، بتا دو محبوب تمہارے نالین کو خون لگا ہوا ہے. پاکیزگی کی کتنی انتہا ہے. حق یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی نجاست نہ لگی ہو، تھوڑی تھوڑی لگی ہو. میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، دوبارہ وہ جملہ میرا سن لیجئے. دراصل یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی. ہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا، اڑنے والے پرند جانوروں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. یہ سوال کیا تو بات ذہن میں آ گئی. اڑنے والے جو پرند جانور ہیں نا، وہ حلال ہو یا حرام ہو، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. گھر میں رکھی ہوئی مرغی بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. میں اب وہ سوال میں سمجھاتا ہوں. اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا، کس نے کہا جی آپ پہ یہ تو کسی کوے وغیرہ نے، کسی چڑیا نے وہ بیٹ کر دی ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس کی مقدار کم ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نجاست خفیفہ یہ نہیں کہ لگی ہوئی ہے اب جب کوئی بات نہیں نماز پڑھ لوں، یہ بات درست نہیں، دھو لینی چاہیے.
لیکن پتہ چلا کہ نجاست خفیفہ ہے، مقدار میں اتنی نہیں ہے، تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، کپڑا دھو کے صاف کر لیجئے۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں کے جو حکم میں نے بتایا نا، اس سے اصل مراد یہی ہے کہ اگر یہ نہیں کہ پہلے لگی ہوئی ہو آپ کہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اعلیٰ طریقہ آپ اپنا سکتے وہی اپنا لیں۔ میرے نبی فرماتے حلال بھی زار حرام بھی زار ہے، اور متقی وہ ہے جو شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اگر وہ نجاست لگی ہوئی تھی، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب آپ کو بعد میں پتہ چلا، تو نجاست اس مقدار میں ہے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے نہ دہرائیں، بصورت دیگر نماز کو دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی ساری امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔